ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا خود جانور ذبح کرے یا اس کی وہاں موجودگی بھی ہو یا اس کی غیر موجودگی میں بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے تینوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ بہتر کیا ہے، جس کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور خود اپنی قربانی کی نیت کرے کہ میں اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول کر لے۔ اور اگر اس کے لیے ممکن ہی ڈرتا ہے وہ قربانی کرنے سے، تو پھر جو بندہ بھی وہاں پہ موجود ہے وہ اس موقع پہ موجود ہو کے اس ذبائی سے پہلے یہ نیت کرے۔ اور اگر یہ بھی اس کے لیے موجود نہیں ہے، اجتماعی قربانی بڑے لیول پہ ہوتی ہے، وہاں پہ پھر بندہ موجود نہیں ہوتا ہے، قربانی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ لازمی طور پہ وہاں پہ کہے کہ جس وقت قربانی کی جا رہی ہو اس قربانی کے موقع کے اوپر لازمی طور پہ نیت بھی کی جائے اور قربانی کرتے وقت ہمارا نام بھی قربانی کے اوپر لیا جائے۔ یہ ایک شرعی تقاضا بنتا ہے اس کا۔ اس لیے افضل تو یہی ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنی قربانی کو پیش کرے۔ جامع نیمیہ میں اجتماعی قربانی ہر سال ہوتی ہے۔ جب پہلا جانور ہوتا ہے تو میں اس پہلے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں، تاکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو جائے کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میں خود ہر سال الحمدللہ جب قربانی کرتا ہوں تو چھری خود پھیرتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو کسائی ہوتی ہے وہ سارا کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، تکبیر میں خود پڑھ کے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے اور قربانی کے جانور کے لیے شرعی شرائط کیا ہیں؟ جی، بڑا اہم سوال ہے یہ۔ قربانی کے جانور عمومی طور پہ 3 درجات کے ہیں۔ ایک ہے چھوٹی قربانی، جس میں بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈھا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ دوسرے درجے کی قربانی میں گائے اور بھینس آ جاتی ہے، گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے، بھینسا بھی ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ تیسرے درجے میں آ جاتی ہے اونٹ اور اونٹنی کی قربانی۔ تو یہ 3 طرح کے جانور ہیں۔ ان میں سے جو گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی ہے، اس پورے جانور میں 7 حصے تک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 افراد مل کر بھی ایک جانور کی قربانی کر سکتے ہیں اور 7 افراد اس قربانی میں شریک ہوں گے اور اس قربانی کے گوشت اور ہڈیوں کے 7 حصے بنائے جائیں گے جو ان میں برابری کی بنیاد کے اوپر تقسیم کر دیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 آدمی مل کے بڑی قربانی کر لیں تو آدھا گوشت لے لیں گے، 4 آدمی مل کے قربانی کر لیں گے تو 25% گوشت لے لیں گے، 6 آدمی کر لیں قربانی مل کے تو وہ پھر 6واں حصہ ہر ایک کے حصے میں آ جائے گا، لیکن اٹ گوز اپ ٹو 7%، 7 افراد تک کی یہ قربانی ہو سکتی ہے۔ باقی رہا قربانی کے جانور کے اوصاف۔ ایک وصف کا تعلق قربانی کے جانور کی عمر کے ساتھ ہے، جو اس کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ عمر کیا ہے؟ بکرا اور بکری 1 سال کی ہونی چاہیے، بھیڑ یا مینڈھا وغیرہ بھی سال کا ہونا چاہیے، لیکن اگر 6 ماہ کا بڑا اچھا لگتا ہے عمر میں تو آپ اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ گائے اور بیل اور بھینس اور بھینسے کی قربانی 2 سال کی عمر کی کم سے کم ہونی چاہیے، اونٹ کی 5 سال کی کم سے کم ہونی چاہیے۔ اب یہ جو گائے اور بیل اور بکرا وغیرہ، ان کی عمروں کا تعین ہم کیسے کر سکیں؟ ان کا بے فرم تو ہے نہیں کسی بھی جانور کا کہ ہم اس کو دیکھ کے قلعہ بھی بے فرم لاؤ میں اس کے دیکھیں کب پیدائش ہوئی ہے اور کب۔ جو گھر کا جانور ہوتا ہے اس کے بارے میں تعین ہو جاتا ہے کہ یہ 2 سال پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن جو باہر کا منڈی کا جانور ہے اس کے بارے میں تعین نہیں ہو پاتا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں نے ایک کیٹل فارمنگ کا کام شروع کیا ہوا، میرے پاس ایک بچیا ہے، وہ 2 سال کی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس کے دانت نہیں ٹوٹے ہیں، وہ دوندی نہیں ہوئی ہے، لیکن 2 سال اس کی عمر پوری ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ قربانی کے لائق ہے، میں قربانی کر سکتا ہوں، لیکن لوگوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جانور کے دوندے ہونے پہ اصرار کریں۔ دوندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ 2 دانت عمومی طور پہ 2 سال کی عمر کے بعد ہی ٹوٹتے ہیں۔ جنہیں آپ سپون فوڈ فیڈنگ کرتے ہیں، یعنی جن کو ہم کھرلیوں کے اندر چارہ دیتے ہیں، ان جانوروں کے دانت دیر سے ٹوٹتے ہیں، اور جو باہر نکل کے چرتے ہیں، جو چرائی پہ جاتے ہیں، ان کے دانت 2 ماہ پہلے کم و بیش ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جو دوندا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 2 سال اور 1-2 مہینے سے لے کے 2 سال 4-5 مہینے تک دوندا ہوتا ہے۔ ہم پھر اصرار یہ کرتے ہیں لوگوں کو دھوکے سے بچنے کے لیے کہ وہ دوندے ہونے پہ اصرار کریں، لیکن جانور کے دانت کو دیکھ لیں، جانور کا دانت بہت زیادہ ہل رہا ہے اور بیچ میں گیپ، دونوں دانتوں میں گیپ آ چکا ہے اور اس گیپ کی وجہ سے اس کا ہلنا بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس جانور کو بھی قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ سوال کے پہلے حصے میں بتایا
یعنی اگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی گائے جو ہے وہ 7 لوگ مل کے ہی کریں، کوئی اکیلے بھی کر سکتے ہیں، 2-3 بھی کر سکتے ہیں، 2 دن بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ 7 حصے پورے 7 حصے پورے کریں، اور اگر 3 بندے کریں تو 3 حصے میں گوشت تقسیم ہو جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل واٹس ایپ کا کیونکہ دور ہے تو اس پہ اس طرح کے بھی بڑے میسج چل رہے ہیں کہ جی بھینس اور بھینسا جو ہے وہ اور جو کٹا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اور یہ گائے اور بیل کی نسل صحیح ہے، اس کی قربانی، لیکن ہرن کی قربانی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ تصور کر لے کوئی جی ہنر جو ہے یہ بکرے کی طرح کا ہے تو اس کی قربانی، فقہا نے ہنر کی قربانی کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ویسے تو پہلے یہ ذکر کیا کہ جی فریزروں میں جو لوگ گوشت رکھ لیتے ہیں اس کی بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے، اگر کوئی اپنے حصے میں سے گوشت اپنے لیے کچھ رکھ لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ زمانۂ قدیم میں فریج نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے، گوشت کو ابال کے اسے سکھا لیا کرتے تھے، خشک کر لیا کرتے تھے، پھر وہ خشک گوشت جب مرضی وہ استعمال میں لانا چاہیں وہ لے آتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے پھلوں کی کاشوں کو خشک کر لیا جاتا ہے، ڈرائی فروٹ تیار ہو جاتا ہے، جیسے خوبانی ڈرائی ہوتی ہے یا آلو بخار ڈرائی ہوتا ہے، اسی طریقے سے گوشت بھی ڈرائی ہو جاتا ہے۔ ابالنے کے بعد اسے خشک دھوپ میں رکھتے تھے، خشک ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر جب مرضی اسے استعمال میں لے آتے تھے۔ تو اپنے حصے کا گوشت اگر موجود ہے، پڑا ہوا ہے، تو اسے آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لیکن ایک غلط العام یہ بھی تو ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی 10 محرم کے بعد آپ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ آپ قربانی کا گوشت جب چاہیں کھانا کھا سکتے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن کیا وہ قربانی کا گوشت جو ایک آدمی کے حصے کا ہوگا وہ اتنا بچا ہوا ہوگا کہ وہ 10 محرم کے بعد بھی استعمال میں ہو؟ جذبہ تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، لیکن جو اپنا حصہ ہے اسے اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اجتماعی قربانی ہے اس کے حصے جو ہیں ضروری ہے کہ پھر گوشت تول کے تقسیم کیا جائے یا اندازاً بھی ٹھیک؟ نہیں، گوشت تول کے کیا جانا چاہیے، اندازے میں 2000 کلو کا فرق لازمی پڑ جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکوریٹ ہونا چاہیے اس کی تلائی، اور اسی لیے آپ کنڈے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ ترازو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو چیز آپ سمجھتے ہیں مناسب آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کمپیوٹر کے موجودہ دور میں جو آن لائن قربانی کا سلسلہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے ساتھی دوست یا رشتہ دار امریکہ میں یورپ میں بستے ہیں ان کے لیے وہاں قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یہاں بھی جو ہے نا پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کروا لیں، تو وہ جب یہاں آن لائن قربانی کرتے ہیں تو اس میں کیا یہ ذمہ داری ان سے ہٹ کے ان اداروں پہ آ جاتی ہے، ان پہ عائد ہو جاتی ہے جن کو وہ اس کے لیے چنتے ہیں؟ جی، وکیل بناتے ہیں، وکیل بنا کے انہیں رقم بھیج دیتے ہیں اور وہ پھر اس رقم سے قربانی کرتے ہیں، اور انہیں ان کی پھر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ پراپر قربانی کریں اور اچھے جانور کی قربانی کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اکثر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ گوشت ابال کے خشک کر لیتے تھے، اب بھی خانہ بدوش اور اس طرح کے جو مانگنے والے ہیں وہ آتے ہیں اور پھر وہ منوں کے حساب سے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیل کرتے ہیں اور پھر منوں کے حساب سے گوشت اکٹھا کر لیتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو گوشت دینا چاہیے یا اس کے لیے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حقداروں کو ڈھونڈ کے گوشت تقسیم کیا جائے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حصے میں جاتے ہیں تو وہ 12-15 کلو 16 کلو آتا ہے، وہ 16 کلو گوشت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ اسے آپ بہت بڑے لیول پہ تقسیم کر سکیں، کہ بڑے لیول پہ اسی وقت ہوگا جب آپ نے 2-4 بڑے جانور کیے ہیں یا 15-20 چھوٹے جانور کیے ہیں، پھر وہ آتا ہے مرحلہ جس میں لوگ آتے ہیں لینے کے لیے، خانہ بدوش بھی آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ بدوش بہت حد تک ختم ہو چکے ہیں، لیکن عمومی لوگوں میں لالچ بہت زیادہ ہے، اور اس لالچ کا اظہار ہم رمضان کے مہینے میں لوگوں کو رمضان کے راشن بیچتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 15-15 20-20 راشن اکٹھے کرتے ہیں، ہر جگہ جہاں سے انہیں راشن ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں پہنچتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دکم پیل کرتے ہیں، راشن گریب کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، لیتے ہیں، اس کے بعد اسے آدھی قیمت پہ بازار میں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو راشن تقسیم کرنے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں راشن ضائع تو نہیں کر رہے اپنا تقسیم کے عمل میں، اور راشن
پہنچائیں، انہی لوگوں کو پہنچائیں جو حقیقتاً میں حقدار ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت جو غریب غربا فقراء میں تقسیم کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے علاقے، اپنے محلے میں دیکھیں، آس پاس دیکھیں کہ وہاں پہ کون غریب غربا فقراء ہیں، ان میں پہلے تقسیم کریں، اس کے بعد پھر آگے کی طرف جائیے۔ اور قرآن کریم میں تو کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ تم سوال کرنے والے کو جھڑکو مت۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کو آپ بہت دیں، آپ سوال کرنے والے تھوڑا سا بھی دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ سوال کرنے والا بھی اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے سوال کر کے اس بندے پہ احسان کیا ہے، اور اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ مجھے اچھا خاصا مال دے۔ آپ کسی بھی فقیر کو 5 روپے کا سکہ پکڑائیں، وہ آپ کو دوبارہ لٹا دیتا ہے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں 5 روپے کا سکہ، وہ تو خود کہتا ہے کہ جناب میں آپ سے سوال کر کے آپ سے یہ صدقے کی رقم لے کے میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھی پھر ہمیں تھوڑا سا احتراز کرنا چاہیے۔